گزشتہ بھی 1-2 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں. آئندہ بھی انشاءاللہ ہر جمعے کو 9 بجے ہم لائیو آتے رہیں کریں گے. تو اگر آپ اس شو کو ریگولرلی دیکھنا چاہتے ہیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں ابھی سے, اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. اور ساتھ ہی ایک تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کے اوپر جو لائک کا بٹن ہے اسے لازمی دبائیں. لائک آپ ویڈیو کریں گے جتنی زیادہ تو یہ سٹریم ہماری اوپر جاتی ہے, اور پھر زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں, یوٹیوب اس کو آگے فارورڈ کرتا ہے. تو آج جماعت احمدیہ کے ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب میں مربی تو کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بہرحال میں مربی نہیں ہوں, لیکن ایک بڑی شخصیت ہے جماعت احمدیہ کی, داؤد ناصر صاحب ہیں. ان کو آپ MTA جو مسلم ٹی وی احمدیہ چینل ہے احمدیہ کمیونٹی کا, اس کے اوپر بھی اگر آپ نے کبھی اتفاق ہوا ہو, دیکھا ہو, تو وہاں آپ ان کو دیکھ پاتے ہوں گے. جی, میرا نام ہے داؤد ناصر اور میں پاکستانی ہوں, سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں, اور میں نے انگلستان میں ہی تعلیم پائی ہے اور یورپ میں ہی رہا ہوں پچھلے 50-60 سال. تو آپ بس اتنی ہی بات ہے. تو ہوں میں پاکستانی, تو جو مجھے آتا ہوگا میں ضرور بتاؤں گا جناب. اچھا داؤد صاحب, دوسرا سوال یہ ہے کہ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں تھوڑا سا کہ عام طور پہ مسلمان جنہیں مرزئی کہتے ہیں یا وہ قادیان کے حوالے سے قادیانی کہتے ہیں, یہ جماعت احمدیہ جو آپ کی ٹرم ہے جماعت احمدیہ, یہ ہے کیا جماعت؟ مطلب اس کا ایک جامع اور مختصر تعارف کیا ہے جماعت احمدیہ کا؟ جی, جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے اکثر ویورز ایسے ہیں, سننے والے ایسے ہیں جن کو مذاہب کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں ہے, تو میں کچھ بات کو آسان لفظوں میں کہوں گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جو ہمارے اصلی نبی ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان اپنی روشنی کھو دیں گے اور ان کے عقائد خراب ہو جائیں گے, اور جو کتاب قرآن ہے اس کا بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو وہ استعمال ہی نہیں کریں گے. تو تقویٰ کا معیار گر جائے گا. تو ایک شخص اللہ تعالیٰ بھیجے گا جس کو ہم اپنی ٹرمینالوجی میں امام مہدی کہتے ہیں. تمام مسلمان ان کا انتظار کر رہے ہیں, اور جماعت احمدیہ ایک شخص کو امام مہدی مانتی ہے. ان کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد آف قادیان. قادیان ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس لحاظ سے انہیں قادیانی کہتے ہیں. اور فرق ہم میں اور ان میں لوگوں میں عام یہ ہے کہ ہم نے ایک شخص کو مان لیا ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں. اور جیسے کہ انبیاء اپنی جماعت بناتے ہیں, تو جماعت احمدیہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ دوسروں سے ممتاز ہو, ورنہ وہ بھی مسلمان ہیں اور دوسرے بھی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے داؤد صاحب, مطلب ابھی تھوڑا سا آپ نے اشارہ دے ہی دیا, اور یہی میرا تیسرا سوال بھی تھا کہ جو اوور آل جو مسلمز ہیں, لائک ہم ہیں, ہمارے ناظرین ہیں, جو مسلمانوں کی جو ایک مطلب اس میں آپ کہہ لیں کہ آپ سے الگ ہیں, جو جن کو آپ غیر احمدی مسلمان کہتے ہیں, ان میں اور آپ میں بیسک فرق کیا ہے؟ جو لائن آف ڈیویژن جس کو کہتے ہیں کہ یہ بارڈر لائن ہے, اس کی وجہ سے فرق ہے کہ ان کو ہم غیر احمدی کہتے ہیں, خود کو ہم احمدی مسلمان کہتے ہیں. وہ فرق آپ کے نزدیک کیا ہے, کون سا فرق ہے؟ اصل میں جی, یہ جو الفاظ ہیں غیر احمدی سے مراد یہ ہمارے بنائے ہوئے لفظ ہیں کہ ایک آدمی نے ان کو نہیں مانا, ان کو غیر احمدی کہہ دیا. لیکن اصل میں اگر آپ بیسک پوچھیں تو سچی بات یہ ہے, یعنی یہ بات میں پروپیگنڈا کے علاوہ کہہ رہا ہوں, در حقیقت جب تک قرآن ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا نبی مانتے ہیں اور وہیں سے ہدایت لیتے ہیں, تو بیسک ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جن کو ہم امام مہدی مانتے ہیں, انہوں نے آ کے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے بہت سے عقائد ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں, اور وہ جو کہ مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں اور قرآن سے متعلق ہیں, اور بہت سی بدعات ہیں جو جاری ہو گئی ہیں اسلام کے نام پہ, جو اصل میں اسلام ہے نہیں. تو اس شخص کا کام صرف یہ ہے کہ اسلام کی جو اصل شکل تھی اسی کو دوبارہ بیان کر دے
اور اپنی طرف سے کچھ بیان نہ کرے. تو در حقیقت اندرونی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن 72 فرقے جو ہیں بن گئے ہیں، ان میں عجیب و غریب بعض عقائد ایسے بن گئے ہیں جو در حقیقت اسلام نہیں ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور دوسرے صحیح نہیں ہیں. نہیں مطلب دو صاحب آسان سے الفاظ میں نا دیکھیں، اگر ایک آسان سے سادہ آدمی کو سمجھانی ہو اگر بات، تو مطلب ایک لائن میں کوئی بیان کی جا سکتی ہے کہ یار یہ ہاں جی، وجہ ہے ہاں کہ جی. یہ ہاں جی ایک اس وجہ لائن سے میں صرف یہی ہے کہ اگر آپ نے صحیح مسلمان دیکھنے ہیں، متقی مسلمان دیکھنے ہیں، تو جو معاشرہ یا جو طریق جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے، جو مسلمان صحیح ایک ٹپیکل مسلمان کو دیکھنا ہو تو احمدی کو دیکھ لیں. دوسرے احمدی کو جو دیکھ ہیں لیں. ان کو، ہاں جی دوسرے نہیں، ہاں جی دوسروں میں وہ نہیں کہ وہ ٹھیک، جماعتی شکل میں نہیں رہے نا. ہاں جی جماعتی شکل نہیں رہی. اچھا جی، یعنی جماعتی شکل ہے، ایک پراپر جماعت چل رہی ہے اور باقیوں میں وہ چیز نہیں ہے، باقی پراپر مسلم نہیں. اچھا نیکسٹ کویسچن داؤد صاحب کہ اسی سے ہی مطلب ریلیٹڈ ہے کہ اب چونکہ ایک علیحدہ جماعت ہے آپ کی، ایک علیحدہ سیٹ اپ ہے، باقی سب نے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 72 فرقے ہیں، اب مجھے ایگزیکٹلی علم نہیں ہے کہ 72 ہیں یا 73 ہیں یا 150 ہیں، باقی سب نے اوور آل لاہوری گروپ کو اور جماعت احمدیہ کو ان کو کافر قرار دے دیا تھا. مطلب کافی سال پہلے کی یہ بات ہے کہ علماء نے سب نے متفقہ طور پہ کافر قرار دے دیا. تو آپ کے خیال میں ایسی کون سی ایسی وجہ بنی تھی، کون سی ایسی بات بنی تھی کہ دیکھیں اگر تو بات صرف یہی ہوتی کہ ایک جماعت ہم بنا لیں اور متقی اور پرہیزگار بن جائیں اور اصل دین کو پہچانیں، تو اس کے اوپر کوئی کسی کو کافر کیوں قرار دیتا؟ ایسی کون سی وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے کافر قرار دے دیا گیا جماعت احمدیہ کو باقی مسلم علماء کی طرف سے؟ نہیں جی، ایز اے ہول یہ جو بات یہ ہے کہ ڈیزائن ہی نبوت کا یہ ہے. جب کوئی دنیا میں خدا کا بندہ آتا ہے تو جو لوگ چونکہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے پاس چونکہ دلائل وغیرہ نہیں ہوتے، وہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ بے مذہب ہو گیا ہے. یہ تمام انبیاء پر لگتا ہے، یہ صرف حضرت مرزا صاحب پر نہیں لگا، حضرت مسیح پر بھی لگا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی لگا ہے یہ الزام. اس کے مختلف شکلیں ہیں. ہمارے ہاں اس کو کافر کہہ دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کو بے دین کہتے تھے کہ بے دین ہو گیا ہے. اور باقی انبیاء پر بھی لگا ہے، چونکہ وہ جو دین پیش کرتا ہے وہ بالکل ان کے مخالف ہوتا ہے. جو عقائد ان کے بن چکے ہوتے ہیں وہ ایسا ان کو لگتا ہے کہ جیسے یہ اس دین کی جڑ کو کاٹتا ہے، اور اس لیے وہ پھر اپنے مطابق وہ لوگ ایسا فیصلہ کرتے ہیں، اور خصوصاً وہ اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں. اور علماء اس وقت تقریباً اس طرح کے بن چکے ہوتے ہیں کہ مذہب ایک بزنس بن چکا ہوتا ہے. اور اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی لوگ ابو جیل کے پاس اور ان علماء کے پاس جاتے تھے، اور وہ پھر کہتے تھے نہیں یہ بے دین ہو گیا. تو یہ اصول ہے، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں اس کو تو ان کے اپنے مطابق نہیں پاتے تو کہتے ہیں کہ یہ بے دین ہو گیا ہے. یہ کافر بھی لفظ ویسا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سب ویسے یہاں ایک اور بھی ذیلی کویسچن بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ بالکل الگ ہوتا ہے ان کے دین کے، تو مطلب یہاں یہ کویسچن پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ پھر مرزا صاحب نے کوئی الگ دین کھڑا کر دیا تھا. لیکن بہرحال اس کو ہم تھوڑا اینڈ پہ رکھ لیتے ہیں، ابھی اس کے اوپر اگر ڈسکشن ہوئی تو بعد میں ہو جائے گی. اچھا اگلا سوال ذرا یہ ہے کہ چلے علماء نے تو کافر قرار دے دیا، متفقہ طور پہ سارے علماء نے فیصلہ کر لیا کہ یار یہ ایک شخص نے نیا دعویٰ کر دیا ہے یا ہم سے خارج ہو گئے تو یہ کافر ہیں. یہ بتائیں کہ اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ جو تھی اور اسمبلیاں جو تھیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے بھی باقاعدہ کلیئر کر دیا اس چیز کو کہ جو لاہوری گروپ ہے اور جو احمدی یا قادیانی گروپ ہے، مطلب یہ دونوں سیم ہی ہے لیکن آپ میں پھر ڈویژن آ گئی تھی، تو یہ قانونی طور پہ بھی اب جو ہے یہ ایک اقلیت ہے، یہ غیر مسلم ہے. تو اب آپ کے خیال میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے جیسے ربوہ میں اور دیگر شہروں میں جہاں کہیں بھی ہیں احمدی یا قادیانی، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے دوست صاحب؟ ان کو اب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی، کیونکہ وہ ایک پاکستانی شہری ہیں اور ہر پاکستانی شہری یہ اوتھ لیتا ہے کہ میں اپنے اس قانون کا اور کانسٹیٹیوشن کا وفادار رہوں گا، اگر اس کے اگینسٹ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر بڑا سنگین قسم کے نتائج آ سکتے ہیں اور ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف سازش کرنے کا کیس بھی بن سکتا ہے، بڑا سٹرونگ کیس بنتا ہے آرٹیکل 6 کے تحت. تو آپ کے خیال میں جو جماعت احمدیہ پاکستان میں جو افراد موجود ہیں ان کو اس کانسٹیٹیوشن کی آپ کو نہیں لگتا رسپیکٹ کرنی چاہیے؟ نہیں، بات میں نے کہا نا کہ
آپ ڈیزائن کو دیکھیں. ڈیزائن یہ ہے کہ جو بھی وقت کی حکومت ہوتی ہے, جو بھی نظام ہوتا ہے, وہ سارا کا سارا اس میں حرکت میں آتا ہے. ایک میں خاص آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ جب کوئی بندہ غلط دعویٰ کر رہے تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا. آپ گوگل میں دیکھ لیں, 100 سے زیادہ لوگوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے, کوئی نہیں پوچھتا. جب سچا آتا ہے تو ہر بندے کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ اسی کی ارد گھومنا ہے, اسی کی انہوں نے خدمت کرنی ہے, خواہ مخالفت سے کریں یا پھر وہ اس کے ساتھ محبت سے کریں. یہ کیا حکومت ہو یا دوسرے ہوں, یہ در کی تمام جماعت احمدیہ کے نوکری ہیں. یعنی اگر وہ مخالفت نہ ہو تو پھر وہ جو امپورٹنس ہے اس کو نہیں ملتی. وہ دیکھیں دو صاحب, بڑا ویسے آپ نے نا, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بڑا آپ نے سخت لفظ استعمال کر دیا ہے کہ جماعت احمدیہ کے باقی سارے نوکر ہیں. مطلب تحقیر کا پہلو اس میں آ جاتا ہے کہ دوسروں کو آپ نوکر سمجھتے ہیں اپنا. لیکن میرا سوال یہ تھا, میں پھر وہ اپنا سوال تھوڑا سا پھر کلیئر کر دیتا ہوں, شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی. کہ ہو گیا نا, دیکھیں یہ تو علمی بحث ہے کہ کوئی تھا یا نہیں تھا, کوئی نبی آیا یا نہیں آیا, یہ تو علماء کے کام ہے. میں تو ایک سادہ انسان ہوں اور کانسٹیٹیوشن کی عزت کرنے والا پاکستان کا ایک شہری ہوں. میرا یہ ایک جنرل سا سوال ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو اپنے قانون کی عزت کرنی چاہیے. اگر نہیں کرتا تو پھر آرٹیکل 6 کے تحت جناب اگر وہ, اور پھر اگر سازش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو ہم نے نہیں ماننا اس قانون کو, اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کے خلاف بولیں, یہ ظالمانہ قانون ہے, یہ ہے وہ ہے, جیسے بھی ہے, اگر پاکستان میں رہنا ہے تو سب سے پہلی یہی چیز ہے کہ آپ اپنے قانون کے وفادار ہوں گے. دیکھیں جو پرنسلی اسٹیٹس ہوتی ہیں نا, جس طرح بادشاہت جہاں پہ ہوتی ہے, وہاں پہ لوگ بادشاہ کے یا ملکہ کے وفادار ہونے کی اوتھ لیتے ہیں. اب ہمارا ایک جمہوری ملک ہے تو یہاں ہم آئین کو سب سے اوپر رکھتے ہیں, اور آئین کے وفادار رہنے کی ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ اوتھ لیتا ہے. تبھی آپ پاکستان کے شہری ہیں, تبھی گورنمنٹ آپ کو فیسلٹیز دے رہی ہے, تبھی آپ کو یہاں رہنے کا حق ہے, تبھی یہاں نوکریاں مل رہی ہیں, تبھی ساری بیسک ہیومن رائٹس, اور سارا کچھ تبھی آئے گا جب آپ اس لا کی رسپیکٹ کر رہے ہیں. تو سوال یہ تھا کہ آیا احمدی جو ہیں, جو قادیانی ہیں پاکستان میں, ان کو اس لا کی رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں یہ کچھ ہمارے میری طرح کے ینگ یوٹیوبر ہیں اور وہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ اس کانسٹیٹیوشن کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بڑا ظالمانہ کہتے ہیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. جی بالکل سچی بات ہے. اصل میں قانون یہ ہے کہ قرآن کا قانون ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو چیز قرآن کے خلاف ہو وہ نہیں ماننی. مثلا ہم لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں, ہمارے پاس یہاں کی نیشنلٹیز ہیں, تو یہاں دوسری شادی کی اجازت تو نہیں ہے نا, تو کیا ہم نہیں کرتے؟ یا اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں. ہر وہ چیز جو قرآن کے مطابق ہے, صحیح ہے, اس کو ماننا ہے. جو اس کے خلاف ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اب شریعت اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ کسی کو نان مسلم کہہ دیا جائے. تو اگر اس طرح کے قوانین بنتے جائیں تو ان کو نہیں ماننا. یہاں پہ یہی جہاد ہے. یعنی جی جی دو صاحب آگے بڑھتے ہیں. پوائنٹ آ گیا آپ کا کہ مطلب آپ, میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی پیغام دے دیں پاکستانی کمیونٹی, احمدی کمیونٹی کے لیے. تو اب میں کیا یہ کنفرم کروں کہ آپ کی طرف سے یہی کلیئر ہے, مطلب موقف ہے کہ نہیں ماننا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو؟ ایم آئی رائٹ سر؟ پریکٹیکلی بالکل آپ نے دیکھا ہے, ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں پریکٹیکلی, کوئی پاسپورٹ بنوانا ہے, کچھ کرنا ہے, ہم سے نہیں پوچھا جاتا کہ ہم یہ کرنا ہے. یا مثال کے طور پر ہم کبھی بھی وہ تو دیکھیں نا دو صاحب, اس میں تو ہم نے بتا رہا ہوں نا کہ پریکٹیکلی کرتے ثابت ہیں کیا نا, کہ ہم اس کو نہیں مانتے. ہاں جی, نہیں مانتے, بالکل نہیں مانتے, ہم اس کو غلط مانتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. چلیں, یہ کہہ دیا کہ آپ نے نہیں مانتے, تو اس کے بعد میرے خیال میں بس تھوڑا سا یہ پوائنٹ ہے کہ میری رائے ہے, آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں, کہ جیسے بھی میٹھے الفاظ میں یا برے الفاظ میں جو بھی بندہ یہ پھر کہتا ہے کہ میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو نہیں مانتا, پھر اگر اس کے اوپر کچھ تھوڑی بہت پابندیاں لگتی ہیں نا, میرے کہنے کا اور اس سوال کا یہ مقصد تھا, پھر اس کو بھی تھوڑا برداشت کا پہلو رکھنا چاہیے. کہ اگر تبلیغ یا کتابوں وغیرہ پابندی لگتی ہیں, وہ شکور صاحب گئے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جا کے کان میں کہا کہ وہ میری کتابیں, اور میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہے یار, مجھے یہ کتابیں نہیں بیچنے دیتے. تو یہ یہاں سے ایک پیغام بھی آج ہمارے پلیٹ فارم سے یہ جاتا ہے کہ پھر تھوڑا سا برداشت کا پہلو آپ بھی رکھیں. جب آپ کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئین کو نہیں ماننا,
تو دوسری طرف سے ریئیکشن بھی آئے گا اور اس ریئیکشن کو ایکسپیکٹ کیا کریں اور اس کا جو ہے پھر اس کے لیے پہلے سے تھوڑی سی پریپریشن رکھا کریں ذہنی طور پہ, جذباتی طور پہ, نفسیاتی طور پہ. اچھا اسی کے ساتھ دوست صاحب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ یہ در حقیقت جو باتیں کی جاتی ہیں یہ احمدی در حقیقت مانتے نہیں, ان کو پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. میں بتاتا ہوں جی آپ کو, بہتر ہو گیا نا یہ سوال ہو گیا ان تو کو سب پہلے ہی کلیئر. پتا ہاں ہے کہ جی یہ چیز مطلب یہ چونکہ یہ تمام لائن چلنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام پہ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے وہ جب حبشہ میں گئے ہیں تو جا کے حبشہ کے لوگوں کو بادشاہ عیسائی تھا نا, اس کو جا کے شکایت کی ہے کہ ہمیں مکہ والے رہنے نہیں دیتے. تو کہتے ہیں دوست صاحب وہ بعض اوقات, لیکن ویسے اس میں بات کسی اور طرف مطلب جا رہی ہے, کسی اور طرف جا رہی ہے. میں گزارش یہ کروں گا کہ تھوڑا سا آگے بڑھ لیتے ہیں. اور دیکھیں ہماری تو آپس میں کلیئر بات تھی نا, حبشہ والوں سے تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں تھا, تو وہ پوائنٹ ہو گیا نا. آپ نے ایک موقف اپنا دے دیا, ہم نے تھوڑا سا اس پہ کمنٹس کر دیا, اب آگے بڑھتے ہیں. تو اسپیسیفکلی اب جو ہے شخصیت کے اوپر آتے ہیں کہ مطلب ایگزیکٹلی جہاں پہ جس شخصیت کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہے وہ ہیں مرزا قادیانی صاحب. مطلب قادیان سے ہیں تو قادیانی میں ان کو کہہ رہا ہوں, مرزا غلام احمد قادیانی صاحب, اور بچپن میں شاید ان کا نام تھا دسوندھی یا پتہ نہیں اس طرح کا, میں نے پڑھا ہے کہیں. بہرحال اچھا نہیں بہرحال ہاں جی, سوال یہ ہے کہ آپ ان کی شخصیت کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ نیچے میں نے ایک کمنٹ پڑھا ابھی ہماری کسی بہن کا تھا غالباً, تو وہ ان کو یہ نہیں پتا تھا میرے خیال میں کہ اس جماعت کے بانی پیچھے ایک مرزا صاحب ہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ احمدیہ جو تھا وہ بچپن میں کوئی پولیس کیس اس پہ ہوا تھا. تو میں یہاں پہ ان کی بھی کریکشن ہو جائے گی کہ یہ بتا دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جماعت کے بانی ہیں, تو وہ کون تھے, کہاں سے تھے, کیا سلسلہ کار تھا, ان کا ذرا تعارف دے دیں تھوڑا سا. مطلب اس میں یہ نہیں ہوگا کہ دوست صاحب میں دعویٰ جات کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں کہ وہ آپ نبی کی طرف لے کے چل پڑے, بطور انسان ہے نا, تاریخی شخصیت. ہاں جی ہاں جی. قادیان ایک چھوٹا سا گاؤں ہے انڈیا, لاہور سے کچھ 70 میل کے قریب ہوگا, اور وہاں کے یہ بڑے زمیندار تھے, رئیس قادیان تھے, اور کچھ صدیوں سے یہ باہر سے آئے تھے اور وہاں آ کے آباد ہوئے تھے, اور یہ وہاں ہی پیدا ہوئے تھے, اور بس قادیان میں ہی رہے. انہوں نے کوئی ایسی خاص دنیاوی تعلیم تو حاصل نہیں کی, گھر میں جو معمولی تعلیم ہوتی تو زمانے میں غالباً اسکول بھی نہیں ہوگا, تو بس وہی حاصل کی. تو لیکن آپ کو بچپن سے اسلام اور قرآن سے بہت شغف تھا, اور آپ کی حیثیت ایک مبلغ جیسی تھی, اور وہ مبلغ کا ہی کام کیا کرتے تھے اکثر, اور ویسے کام کرنے کی تو انہیں خاص ضرورت نہ تھی, لیکن ایک بہرحال ایک ذمہ دار کے ہی بیٹے سمجھ لیں آپ, اس سے اندازہ آپ کو لگ جائے گا. بس ٹھیک ہو گیا. اچھا اسی سے ریلیٹڈ نیکسٹ کویسچن ہے, اب ذرا میں اس طرف, کیونکہ میں نے پہلے اس لیے تھوڑا سا منع کیا کہ اس کو مذہبی یا جماعتی رنگ اگلے کویسچن میں تھوڑا سا دیا جائے گا, پہلے صرف شخصیت کے بارے میں سوال تھا. اب یہ اگلا سوال یہ ہے کہ ان کے دعویٰ جات کیا تھے, کیا کیا دعویٰ جات تھے. میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ دو صاحب آپ ذرا جامع الفاظ میں بتا دیں کہ 2 4 6 10 8 15 یہ ان کے دعویٰ جات تھے. ان کا اصل دعویٰ امام مہدی کا ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان حضرت مسیح کو بھی کب انتظار کر رہے ہیں, اور آپ نے کہا ہے کہ وہ جو مسیح کا کہا گیا ہے وہ بھی ایک صفاتی نام ہے, اور مسیح اور امام مہدی میں کوئی فرق نہیں, یہ 2 نام ہیں جس کی شخصیت ایک پر پورے ہوتے ہیں. تو آپ کے دونوں دعوے ہیں. معذرت کے ساتھ دو سب مطلب تفصیل میں معذرت چاہتا ہوں, تفصیل کے اوپر شاید ہم آ جائیں گے کسی دن انشاءاللہ, اگر آپ کے ساتھ آپ بڑے تحمل سے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے جواب دے رہے ہیں. پچھلی دفعہ تو ایک صاحب آئے تھے, تشریف لائے تھے, تو وہ تو لڑ کے بھاگ گئے تھے, مجھے بڑی اچھی لگی آپ کی یہ بات. تو انشاءاللہ ہمارا آپ کے ساتھ سلسلہ جاری رہے گا, ڈیٹیلز میں باتیں کبھی ہوں گی انشاءاللہ. فی الحال یہ تھا کہ دعویٰ جات بتا دیں نا کہ یہ دعویٰ ان کا ہے, دعویٰ ان کا ہے نہیں, دعویٰ ایک ہے, دعویٰ ہے امام مہدی کا, اور مسیح کہا جائے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح آسمان پہ نہیں گئے, ایک شخص جو ہمارا امام مہدی ہونا تھا اسی پر ایک صفاتی نام ہے, بعض وجوہات کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا. وہ ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں, اور وہ دونوں دعوے آپ کے ہیں. دو دعوے ہیں. جی ہاں, ایک کی سمجھ لیں صفاتی نام ہے اور دوسرا نام. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے.
اچھا جی کویسچنز آ رہے ہیں کمنٹس میں, تو ویورز کے لیے بس تھوڑا سا انتظار کریں. ابھی ہمارا کویسچن آنسر سیشن جو ہے داؤد صاحب کے ساتھ ختم ہوتا ہے, 3 اور سوال ہیں, اس کے بعد آپ لوگوں کے سوال لیے جائیں گے. جب میں کہوں گا کہ اپنے سوالات کمنٹ میں لکھنا شروع کریں تو آپ لکھیے گا ذرا, داؤد صاحب آپ کے سوالوں کے بھی جواب دیں گے. اور اس کے بعد ہمارے پینلسٹ جو موجود ہیں نیچے, سب کا مشکور ہوں. ہمارے ساتھ یا رسول امینی صاحب, طلا خان صاحب, اور ہماری دنیا یوٹیوب چینل سے اسامہ صاحب ہیں, محمد زاہد صاحب ہیں, جناب بڑے ہمارے ڈیبیٹر ہیں, اچھے ہمارے پیارے بھائی ہیں, وہ موجود ہیں. آپ سب کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیا جائے گا, آپ کی موجودگی کا بھی شکریہ. ابھی ذرا اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. داؤد صاحب یہ بتائیے کہ چونکہ جماعت احمدیہ کا دعویٰ ہے مرزا صاحب کے بارے میں, بلکہ ان کا خود اپنے منہ سے بھی دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو یہ بتائیں کہ جو انبیاء کا کیا مطلب, کس طرح کا کریکٹر ہوتا ہے, یا کیا کوالٹیز ہیں جو آپ کہیں کہ یہ خصوصیات ہیں جن کو دیکھ کے ہم یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ نبی ہے, یہ سچا نبی ہے, اور یہ شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے. میں اپنی بات میں, اگر آپ تھوڑے سے اب مجھے ٹائم دینا, میں تھوڑا سا ایک ایڈیشن بھی کرتا ہوں. پچھلے دنوں ہماری گفتگو ہوئی ایک زاہد خان صاحب کے نام کے بندے کے ساتھ, وہ جرمنی سے ہی ہیں, آپ کے جرمنی سے ہی ہیں وہ جن کے وہ بال نہیں ہیں سر پہ, جانتے ہیں آپ ان کو؟ جی جی میں جانتا ہوں جی. ہاں, ان کا بھی دعویٰ ہے نا, وہ بھی آج کل مسیلے مصیبت نہیں کیا کیا وہ بنے پھرتے ہیں. تو دیکھیں اس طرح کے لوگ ہیں, وہ روز نئے نئے دعوے کر رہے ہیں. نبا 7 والا بھی دعوے کر رہا ہے کہ میں ہوں, مرزا جھوٹا تھا تو میں ہوں اصلی مسیلے مسیح. اچھا پھر وہ انڈیا سے ایک وہ انتہائی پاگل سا آدمی, وہ جناب وہ گٹروں پہ کھڑے ہو کے دعوے کر رہا ہے, گندی گندی جگہوں پہ روڈیوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے, مور کو دیکھ لیتا ہے, وہ دعوے شروع کر دیتا ہے. کوئی ڈیفائن کریں کچھ داؤد صاحب, آپ کے نزدیک کیا کوالٹیز ہیں جن کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یار یہ شخصیت نبی ہے, یہ بہروپی ہے؟ بات ہے کہ اس کی اگر معمولی سا اس کا جواب دیا جائے, لیکن وہ علمی ہو جائے گا, کہ قرآن میں انبیاء کے دلائل دیے ہوئے ہیں کہ کون سچے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل اس کی بتانا چاہتا ہوں کہ جو نبی آتا ہے, وہ جو سچا نبی ہوتا ہے, اس کے ساتھ یوں سمجھ لیں, اپنے لفظوں میں کہتا ہوں, کہ لاکھوں لاکھ فرشتے بھی اترتے ہیں جو دلوں کو تیار کرتے ہیں, دوسروں کے لیے نہیں آتے. وہ ہوتا وہ عام آدمی ہے, لیکن دو لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے, اس کی محبت کو ڈالا جاتا ہے, کہ اس کو دیکھ کے لوگ پتہ نہیں کیا بات ہوتی ہے, بس مانتے جاتے ہیں. اور وہ پھر ہزاروں ان کے خلاف تحریکیں چلیں یا کچھ بھی ہو, وہ ترقی پہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی گویا مطلب گویا کہ پبلک, جس کے پیچھے پبلک کافی ساری ہو, زیادہ تعداد ہو, تو یہ معیار ہے نبوت نہیں, کا؟ یہ معیار نہیں ہے. میں نے کہا ہے کہ جو ہاں کام اسی لیے کرنے کے لیے وہ آتے ہیں, میری بات سنیں نا, جو کام کرنے کے لیے وہ آتے ہیں. بہت سی, میں نے کہا کہ اگر تو تفصیل جانی ہے تو قرآن میں ہے, اور زیادہ تر اگر آپ نے ڈھونڈنی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اس کو ڈھونڈنا چاہیے. یعنی جس شخص دیکھیں کو نا چاہیے. دوست صاحب, ہاں, دیکھیں اب دیکھیں, یہ دو چار علمی باتیں بات آپ نے ہے. کی نا کہ لوگ مخالف ہو جاتے ہیں اور فرشتے اترتے ہیں. آپ یقین کریں یہ ساری کی ساری باتیں زاہد خان بھی کہتا ہے میرے پہ فرشتے اترتے. اچھا ہاں جی, یہی بھی نہیں, وہ تو کہتا ہے میں پروازیں کرتا ہوں جناب فرشتوں کے ساتھ, میں یوں پہلے 45 کے اینگل پہ اڑتا ہوں, پھر میں سیدھا اڑتا ہوں. وہ تو اڑتا پھرتا ہے, تو کیا ہم مان لیں اس کو؟ کہتا تو ہے, لیکن میں نے بتایا نا آپ کو, بہت سی, آپ کسی ایک بات کو لے لیں. پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس ڈیزائن میں اس کو آپ سمجھے نہیں, ساری دنیا سارے کام چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے. پہلی بات یہ ہوتی ہے. تو پیچھے تو ہم بھی پڑے ہوئے ہیں, زاہد خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, میں تو خود پڑا ہوا ہوں اس کے پیچھے. نہیں پڑے نا, میں پڑھا ہوں, یقین کریں میں پڑھا ہوں, نہیں, وہ وہ بھاگ گیا آپ تھا کی چھوڑ. بات, یعنی ساری دنیا نہیں پڑتی ہے اس کے پاس. میں بات کرتا ہوں, دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. آگ نہیں لگ جاتی ہر بندے کو. وہ تو اس وقت جو دنیا میں مذہب ہیں تو صرف 2 ہی ہیں, مانے نہ مانے, ایک احمدی, ایک نان احمدی. دنیا کی کوئی مذہب کی محفل چل ہی نہیں سکتی جس میں احمدیوں کا ذکر نہ ہو, خواہ اس کا مخالف ہو. بات میں آپ بات مانے نہ مانے, نہیں یہی بات ہے. 72 یہ فرقے زیادتی کر رہے ہیں آپ, میری بات زیادتی سنیں, کر رہے میرے ہیں. 72 فرقے ہاں جی, اکٹھے ہوئے نا, ان کو اکٹھے کرنے والی صرف جماعت احمدیہ ہی ہے. یہ میں بات ٹھیک ہو کرتا گیا. ہوں. اچھا دیکھیں داؤد صاحب, تھا تو سوال میں آ رہے نبوت کا, بات کہاں کی کہاں نہیں نکل گئی. وہی میں نے, آپ نے ایک مبہم سا جواب دیا ہے, نہیں تو ہم نہیں وقت کی دیا. قلت ہے, نہیں, پھر میری ذرا بات اختصار سے کلیئر کر دیں. میری بات ذرا سنیں, چند میں نے سیکنڈ کہا ہے کہ دلائل نبیوں کے قرآن میں دیے ہوئے ہیں, آج اسم کے دیے ہیں, وہی دلائل ہر نبی کے ہیں. بس ٹھیک ہے, یہ وہی کوالٹیز ہے جو قرآن کے. اب مجھے جواب مل گیا, دیکھیں نا, اب مجھے کلیئر جواب مل گیا کہ اسی طرح اس کو میں بتاتا ہوں. میری تھوڑی سی تفصیل لے لیں. وہ جی 7 سٹیجز ہیں نبوت کی, اس میں سے وہ گزرتا ہی گزرتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, یعنی فتح مکہ تک ہم 7 سٹیجز اس کی لگاتے ہیں.
میں ذرا تھوڑی سی تفصیل دینے دیں. یعنی اس نے ڈیفینیٹلی اس میں سے گزرنا ہے کہ پہلا تو وہ بے دین ہے, دوسری کہ اس کی تبلیغ روکی جائے گی, ٹھیک ہے, تیسری ہے کہ اس پر اس کی مخالفت کمال کو پہنچے گی, چوتھی ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا, پانچویں ہے کہ اس کو ملک سے نکالا جائے گا, پھر یہ ہے کہ وہ ایک عرصے کے بعد وہ فتح کی حالت میں پہنچ جائے گا. یہ 5-7 سٹیجز ہے جس میں سے ہر سچا نبی گزرتا ہے. ٹھیک ہو گیا بس یہ بات. ٹھیک ہے. ہاں اچھا, اگلے سوال کی طرف تھوڑا سا بڑھتے ہیں. تو میں بھی نا, آپ نے جواب دیا, تھوڑا سا مجھے بھی ظاہر ہے اظہار رائے کا ہونا چاہیے, تو ویورز اور ناظرین خود ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ مطلب یہ ہے کہ کس کی بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی تو یہاں اوپر ایک پول ہم دیں گے, یہاں پہ کویسچن ایک آ رہا ہوگا, تو اس میں آپ ذرا کیجئے گا, ووٹ ضرور کیجئے گا ناظرین, کہ مطلب آپ کو داؤد صاحب کی باتوں کے دلائل کیسے لگے, تو اس سے ہمیں تھوڑا سا آپ کا انٹریکشن بھی پتہ چلے گا. اچھا داؤد صاحب, میں پتہ ہے سوال میرے ذہن میں کیا تھا کہ آپ کچھ مجھے کوئی ہائی فائی چیزیں بتائیں گے کہ مطلب سچے ہوتے ہیں نبی, کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اور نبی جو ہیں وہ بڑے ایماندار ہوتے ہیں, اور امانت جو ہے ان کے پاس وہ رکھوائی جائے. اس طرح کی کوالٹیز مجھے میرے ذہن میں تھا کہ شاید آنسر جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ کی طرف سے کہ وہ یہ آئے گا کہ امین ہوتے ہیں, صادق ہوتے ہیں, اور وہ ڈٹ جاتے ہیں اپنی بات کے اوپر, حق بات کہتے ہیں چاہے سارا زمانہ مخالف ہو جائے, اور ان کے جو دعوے ہوتے ہیں وہ کبھی جھوٹے نہیں ثابت ہوتے. اور جناب اسی طرح کی کوالٹیز کے انبیاء جو ہیں وہ ان کا کردار بڑا اعلیٰ ہوتا ہے, اور ان کی گفتگو کا انداز بڑا اچھا ہوتا ہے, اور جوامع کلمات ان کو دیے جاتے ہیں. میں یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. بہرحال چلیں, آپ کا جواب آ گیا. اچھا, اگلے سوال میں شاید موقع ہو اسی چیز کو کلیئر کرنے کا, کہ اور وہ سوال اسی لیے میں نے بڑا انٹرسٹنگ رکھا تھا کہ آپ کچھ کوالٹیز ہمیں مرزا صاحب کی بتا دیں ایسی جو فخر سے جماعت احمدیہ بتا سکے اپنے مخالفین کو کہ یہ دیکھو یہ ہے ہمارے نبی کی کوالٹیز. دیکھیں جی, بات اصل میں یہ ہے کہ یہ پہلا اصول بہرحال ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں, وہ گناہ نہیں کر سکتے, اصولی بات سمجھیں. لیکن چونکہ بشر ہوتے ہیں, بشری غلطی ان سے ہو سکتی ہے. نہیں یہ اصول ہے. نہیں, اب میں تھوڑا سا کلیئر کریں, میرا کویسچن اب بالکل پرٹیکولر مرزا صاحب کے بارے میں. اب انبیاء کیا ہوتے ہیں, نہیں آپ براڈر ٹرم میں جا رہے ہیں. دیکھیں میں براڈر میں نہیں جا رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سوال کے لیے میں ایک چیز دے رہا ہوں کہ جو کوالٹیز میں نے بات سنا, آپ نے کسی میری بات پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیں, اصولی بات سمجھ لیں. جب ہم نے کسی چیز کا معلوم کرنا ہو تو ایک بندہ ہے جس کے پاس ہم نے جانا ہے, اس میں سے اس کو ڈھونڈنا ہے. پکی بات اصول سمجھے. اگر کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آتی ہے تو وہ سچی ہے, نہیں آتی تو جھوٹ ہے. یہ اصول. جو دلائل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہی دلائل ہر نبی کے ہیں. اگر اس میں نہیں پائے جاتے تو وہ سچا نہیں ہے. پکی بات. نہیں یہ تو ٹھیک ہو گئی نا. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں, سوال جو کر دیا میرا سوال تھا کہ کبھی کوئی گناہ نہیں کیا, یہ پکی بات ہے. یہ بات اب میں بتا دیا, کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو انبیاء نہیں کرتے. ورنہ میرے پیارے ریسپیکٹڈ میرے پیارے دوست صاحب, دیکھیں ایک بھائی کا کمنٹ آیا, وہ کہہ رہے ہیں نہ کرو ایسے. اچھا دیکھیں بڑے ادب سے نا آپ, کیونکہ آپ گفتگو بڑی میٹھی کرتے ہیں تو یقین کریں وہ آپ کو ٹوکنے کو دل نہیں کرتا, لیکن مجبوری ہے. دیکھیں سوال پھر سے میں تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں کہ کچھ ایک بتا دیا آپ نے کوالٹی کے مرزا صاحب نے گناہ نہیں کیا. ایک کوالٹی بتا دیتا ہوں, ایک کوالٹی مجھے موقع تو دے نا حضرت دو صاحب ایک منٹ, ذرا تھوڑا سا خاکسار کو اپنی بات رکھنے کا موقع تو دیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو خود ایگزامپل دے کے سمجھا دیتا ہوں کہ میں چاہ کیا رہا ہوں, میرا دل کیا چاہ رہا ہے. دیکھیں ہم سے کوئی غیر مسلم پوچھتا ہے کہ یار تم بتاؤ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ دل کو لگ جائے. اچھا میں اب کیا بتاتا ہوں ان کو, میں کہتا ہوں دیکھو جی میرے نبی صادق تھے, ہمیشہ سچ بولتے تھے, کبھی میرے نبی نے جھوٹ نہیں بولا. دوسری بات, میرے نبی کے جتنے بھی دعوے, دوستو ایک تو چھوٹا سا موقع تو دینا, بات تو کرنے دے پوری. اچھا دوسرا میں یہ ان کو کہتا ہوں کہ میرے نبی امین تھے, امانت کسی نے رکھوائی تو خیانت نہیں کی, اس میں کسی کے پیسے لے کے نہیں بھاگے, آگے پیچھے نہیں کیے, کچھ معاملہ نہیں ہوا. اچھا اس کے بعد میں ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں مخالفین نے جب اتنا تنگ کیا کہ پتھر برسائے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نالین مبارک تھے وہ خون سے بھر گئے, فرشتے سامنے کھڑے ہیں کہ حضور آپ بتائیں, اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ ان کو آپ کہیں تو ان کو 2 پہاڑوں میں پیس دیں. تو نہیں, میرے نبی نے بد دعا نہیں دی, وہ شب و ستم نہیں کیا ان کے اوپر, ان کو گالیاں نہیں دیں یا ان کو برا بلا نہیں کہا, بلکہ دعا کی, ہدایت کی دعا کی. یہ میں نے
کوالٹیز بتائیں جب میرے سے کوئی غیر مسلم پوچھے گا. اب آپ سے ایک سمجھ لیں کہ غیر احمدی پوچھ رہا ہے, آپ احمدی ہیں, آپ حق کے اوپر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, تو اپنے نبی کی ایسے کوئی کوالٹیز مطلب اس طرح سے بتائیں نا, 1 منٹ 2 منٹ کے اندر اندر کوئی 5 4 6 2 3 چیزیں ہی بتا دیں. چلیں دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ساری کوالٹیز مرزا صاحب کے اندر تھی. میں تو کہہ رہا ہوں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ نے ٹھیک, ایک کبھی پوائنٹ بے ایمانی نہیں کی, پوائنٹ آپ ٹو بی نے نوٹڈ. کبھی نہ. باقی ایک کوالٹی میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں جس طرح قرآن کی کوالٹی ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں نہ کوئی عرب تو نہ کوئی غیر عرب, عربی میں میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ کا دعویٰ ہے, ٹھیک. آپ نے 14 کتب عربی میں لکھی ہیں نا, لکھی ہیں, ہوں. اور کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس, کیونکہ قرآن اس طرح کا دعویٰ ہے, تو آپ نے کہا ہے کہ اگرچہ مجھے کسی نے پڑھایا نہیں لیکن عربی میں ایک ایسی زبان ہے, کیونکہ میرا مقام ایسا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص میرا اس میں مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک کوالٹی ہے جو آج کل تین, زمانے کو. اب 3 بتائیں آپ نے. پہلی آپ نے بتائی مرزا صاحب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, ویری نہیں, انٹرسٹنگ پوائنٹ. ہاں جی, نہیں بولا, ابھی بولا. ہاں کبھی جی جھوٹ بولا نہیں نا. بولا, کبھی بے ایمانی نہیں ہاں, کی, کبھی ویری ایسی نہیں انٹرسٹنگ کی. پوائنٹ. ہاں جی, ناظرین پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, آل دا 3 پوائنٹس مسٹ بی نوٹڈ. ویری 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 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ, ان کو جن کو نہیں پتا ان کے لیے بھی, اور جن کو جماعت احمدیہ کا پہلے سے تعارف ہے ان کے لیے بھی. اب داؤد صاحب کی طرف سے 3 پوائنٹس آئے ہیں. مرزا صاحب نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. مرزا صاحب, دوسرا کیا تھا داؤد صاحب؟ بے ایمانی نہیں کی کبھی. میں نے ہاں, کہا بے کچھ بھی ایمانی نہیں, نہیں میں کی. نے کہا نبی تمام معصوم ہوتے ہیں, وہ ہاں ہاں بشری داؤد غلطی کا. صاحب, میری بات کو آپ, میری بات سنو, آپ یا تو ناچیز کی سمجھیں بات تو سنیں. میری کیا بات میں سنیں, غلط بیانی کر رہا ہوں؟ کیا میں غلط آپ بیانی کر رہا ہوں؟ آپ نہیں, کی آپ بات کو تکفیر, صرف نہیں میری نہیں بات, سمرائز میری کر بات کے سنیں, پوائنٹ رکھ لوں, میری بات سنیں, پوائنٹ رکھ. مجھے پتا ہے آپ داؤد کہاں صاحب غلطی کر رہے ہیں. میری بات سنیں, میں میری بات سنیں, میری نہیں کر بات رہا, سنیں, میرے میری پیارے بات داؤد صاحب, میں سنیں. کوئی غلطی نہیں کر رہا. سنے تو صحیح آپ مجھے. انٹرویو دے رہے ہیں, میری بات سنیں, میری بات سنیں, داؤد صاحب میں میں بات. بولتا تو نہیں ہوں نا, میں تو نہیں بولتا, آپ کی باری نا پیارے داؤد صاحب. ابھی مائک چھوڑ دوں گا آپ کو. ہاں جی, چھوڑ تھوڑا سا, چلو بے ٹھیک ہے, شکریہ. میں نے جو تین بات تین بتانی تھی پوائنٹس. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, داؤد ٹھیک ہے, میں نے صاحب, کیا دیا جی. کبھی اوکے, آپ نے جھوٹ نہیں بولا, کبھی کبھی جھوٹ آپ نہیں نے کوئی بولنا, ایسی بات نہیں کی, کبھی بے بالکل ایمانی, آپ نے. ہاں جی, بے ایمانی نہیں کی کبھی کبھی, بے ایمانی نہیں کی. بالکل اور نہیں کی, کبھی نہیں کی. ہاں جی, تیسرا عربی میں بہت ماہر ہے مرزا صاحب. تیسرا نہیں, پوائنٹ آپ عربی کا تو ٹھیک ہے میں نے جی. کہا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص نہ کوئی بھی نہیں ہے ہوا ان کا, نہ ہوگا. ہاں, یہ ایک نہ دعویٰ, ہوا ایک دعویٰ میں نے نہ پیش ہو. کیا, ایک دعویٰ پیش کیا ہے. آپ اوکے دعوے تو اوکے, کہیں ہیں. اب تو موقع تو دیں پیارے داؤد صاحب محترم, مجھے اب موقع دیں بولنے کا. اچھا 3 چلے بولے. پوائنٹس ناظرین پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پوائنٹ نمبر 1, مرزا صاحب ہی نیور لائڈ, کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. پوائنٹ نمبر 2, انہوں نے کبھی کوئی انگلش میں کہیں تو کرپشن, تو اردو میں کہیں تو بدعنوانی یا بے ایمانی کسی قسم کی کوئی نہیں کی. اور پوائنٹ نمبر 3, ان کے جیسا عربی دان دنیا میں کوئی نہیں. یہ 3 پوائنٹس ہیں, نوٹ کریں, ذہن میں لکھیں, کہیں بھی لکھیں, ان کو یاد رکھیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو سب اتنی بات ہے, میں تو کوئی اعتراض جی کر جی ہی نہیں جی رہا جی ابھی اس کے اوپر. جی, چلے. میں نے اعتراض کیا ہی نہیں ہے جناب. میں تو, آپ کو لگا پتہ نہیں میں اعتراض کرنے لگا ہوں, آپ پتہ نہیں کیوں اتنا جلدی سے پریشان ہو گئے ہیں. میں نہیں کر رہا سر اعتراض, میں میں نہیں نہیں کر رہا, میں پریشان جسٹ ہو گیا, میں نے نوٹ صرف کہا تھا, کروا رہا ہوں. میں نے جی بات صرف کی تھی. میری بات سنیں, جو بات جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتی ہو نا, آپ سمجھنے کی کوشش کریں. بعض اوقات آپ جو بات کر رہے ہیں, اس بات میں کئی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے لگ رہی ہیں اس وقت, اس لیے میں نے کہا ہے. نہیں ٹھیک ہے, تو میں نبی نہیں پاک جا رہا. دو وہ نہ صاحب لگیں, پریشان, کیونکہ آپ جب کسی کہتے ہیں نا تو مسلمان میں. کی, ہاں جی, کسی مسلمان کی, کسی میں کہتا ہوں محلے کا, گلی کا کوئی خاک روب, کوئی وہ چرسی ڈولے نشئی, وہ جہاد نہیں ہوتے, اگر اس میں بھی ذرا سا بھی اس کو اپنے نبی کی کوئی تعارف ہے نا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ نہیں کرے گا, کبھی گستاخی نہیں کرے گا. تو سب بے فکر ہو جائیں, بات جانے ہی نہیں دیں گے ہم اس طرف, ہم ادھر ہی رکھیں گے جہاں بات ہے. اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ویری امپورٹنٹ کوسچن. اس کے بعد ابھی ویورز کے کوسچن آنے ہیں, تو جب تک میں سوال کر رہا ہوں, آپ جامع الفاظ میں ذرا ناظرین اپنے کوسچنز لکھ کے ٹائپ کر کے ایک ہی کمنٹ کے اندر سوال کیجئے گا, بار بار نہ ہو, اچھے طریقے سے اس کو ٹائپ کر کے تو نیچے سینڈ کر دیں. آپ کے کوسچنز لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پینلسٹ جتنے بھی بیٹھے ہیں, کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, ان کو 1 بائی 1 ہم کال کے اوپر لیں گے اور سب کو 2 3 منٹ دیں گے. لاسٹ کوسچن داؤد صاحب, آپ کے خیال میں وہ جس کو کہتے ہیں کوئی آسمانی جماعت یا فرقہ ناجیہ یا ناجی جماعت, جس کو کہتے ہیں کہ جی یہ 72-73 میں سے کوئی ایک جماعت ہے, جو اکثر یہ مجھے ایک دوست نے نا جماعت احمدیہ کا تعارف نام کا ایک پمفلٹ بھیجا, تو اس میں بھی یہ پوائنٹ بڑے تمطراق سے
کافی ہائی لائٹ کر کے لکھا گیا تھا کہ ایسی پیشن گوئیاں ہیں, ایسی بشارتیں ہیں کہ جی 72 میں سارے فرقے گمراہ ہو جائیں گے, ایک جناب فرقہ ہوگا تو وہ ناجی جماعت ہوگی, وہی فرقہ ناجیہ ہے, تو جناب وہی جنت میں جائے گا, وہی حق پہ ہوگا. دو صاحب obvious سا کویسچن ہے, ویسے ہے تو obvious تھا, لیکن اپنے ناظرین کی تھوڑی سی رہنمائی کے لیے پوچھ لیتے ہیں آپ سے کہ آپ کے خیال میں وہ والا فرقہ اور وہ والی جماعت کون سی ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو حدیث ہی پڑھ دیتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر وہ حالات آئیں گے. ڈاکٹر صاحب حدیث معذرت حدیث پڑھیں گے تو پھر ریفرنس نمبر ساتھ ہی مجھے دینا پڑے گا. ریفرنس ساتھ دیتا ہوں. ریفرنس ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے, ٹھیک ہے جی, ماجہ اور یہ عام مشہور حدیث ہے, ایسی کوئی بات نہیں. انٹرنیشنل نمبرنگ بتائیے گا ذرا. اچھا نہیں اب ویریفائی. ہاں جی چلیں حدیث آپ دیکھ لیں, تب تک آپ اپنے سوال کر لیں نیچے, ناظرین اپنے اپنے سوال لکھ لیں. تو پہلا سوال آ چکا ہے فضل الرحیم بھائی کی طرف سے. ٹھیک ہے, آپ کا سوال نوٹ ہو گیا, ہم ابھی پوچھیں گے یہ سوال داؤد صاحب سے. اور بھی اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو ذرا جلدی سے کر لیں. اور اسامہ بھائی ہیں ہماری دنیا سے, اور ابھی ہمارے ساتھ مسلم حسنات بھائی نے بھی جوائن کیا ہے, حسن بھائی نے, عامر حق بھائی بھی موجود ہیں, ضیاء رسول امینی صاحب موجود ہیں. سب کا بہت شکریہ. تھوڑا سا انتظار رکھیے, داؤد صاحب حوالہ لے ہیں ذرا, تو اس کے بعد آپ سب کو لیتے ہیں. اسامہ بھائی آپ کو بھی لیتے ہیں ابھی. اچھا جی, یہ حوالہ میرے پاس جو ہے یہ ہے ابن ماجہ کتاب الفتن باب افتراق صفحہ نمبر 287. نہیں, انٹرنیشنل نمبرنگ جو آج کل چل رہی ہے وہ اس کے حوالے سے نہیں ہے. ہمارے پاس دیکھیں جی, میرے پاس جو حدیث ہے وہ تو نہیں میرے پاس, اگر یہی لکھ لیں تو اس میں سے ڈھونڈ لیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث کا سبھی کو پتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, بیان کیجیے آپ پھر. یہ کوئی ہمارے پینلسٹ اپنے لفظوں پر جلدی بیان کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جو حالات آئیں گے بنی اسرائیل پر آئے تھے وہ ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے. یعنی یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا. میری اور میرے ہم صحابہ اس کی سے سنت پر, سمجھتے ہیں کہ جو جماعتی شکل میں ہوگا, جو جماعت نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی, جس کو ہم اپنے لفظوں میں اہل سنت و الجماعت کہتے ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس میں تھے اور 4 خلفاء تھے, وہ طریق ہے جو مسلمان کا ہونا چاہیے. اور وہ طریق ٹوٹ گیا تھا اور جماعت احمدیہ نے پھر وہی طریق تیار کیا ہے. یہ ہے مطلب اس کا. جماعت احمدیہ آپ کے نزدیک ناجی فرقہ وہی ہے؟ فرقہ ہے, جماعت اہل سنت وہی فرقہ ہے, یعنی جو اس کی جگہ پہ نہیں, بنا. اہل سنت یا اپنا جماعت احمدیہ؟ اہل سنت تو مطلب ادھر ہماری طرف دعویٰ ہے نا. احمدیہ تو میں نے بتایا نا کہ اس نام, ایک نام رکھ لیا گیا ہے تاکہ دوسروں سے ممتاز ہو, ورنہ اصل نام تو جو خدا نے رکھا ہے وہ مسلمان ہی رکھا ہے. مسلمان ہے بالکل, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ میں نے بتایا وہ جو فرقہ ہے جو جس میں 4 خلفاء تھے, آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں, آپ کا اس کا نام جو بھی رکھ لیں, لیکن ہم اس کو کہتے ہیں اہل سنت ابھی و بتائیں نا, الجماعت. موجودہ دور میں ابھی 2020 میں 2020 میں جناب, ابھی مجھے اگر پہچاننا ہے کہ کدھر ہیں وہ لوگ, کہاں ہے ان کی مسجد, کہاں مدرسہ, کس کے پاس جاؤں, تو بتائیں کوئی ایڈریس. کون تو ہے؟ میں نے بتایا, میری بات سنیں نا, جو لوگ آپ کو ان کی طرح رہتے ہوئے ملتے ہیں, یعنی ایک نظام کے کلیئر کر دینا یار دو صاحب, میں ساتھ بڑا بولا آدمی ہوں, آپ کو پتا ہے میرا. جماعت احمدیہ واحد وہ جماعت ہے جو نظام کے تحت رہتی ہے, جس کا ایک امیر ہوتا ہے, باقی اس کی راستے میں چلتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, اجتہاد ہوتا ہے اور اکٹھے اس طرف کو کام کرتے ہیں. اور یہ طریق ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے خلفاء نے ہم کو سکھایا ہے کہ مسلمان کو ایسا رہنا چاہیے, تتر بتر نہیں ہونا چاہیے. اور ٹھیک ہو گیا, اب دیکھیں, اب آ گیا نا جی, اب پوائنٹ آ گیا نا, اب نام آ گیا, رستہ تو پتا ہونا. یہاں سے لاہور کسی کو بھیج رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بھی سیدھے نہ کسی میں چلتے جاؤ, دائیں ہو جانا, بائیں ہو جانا, گھومتے رہنا, سیدھا اس کو لاہور کا ایڈریس آپ نے بتا دیا تو مسئلہ حل ہو گیا. اچھا, یہاں پھر ایک چھوٹا سا آگے سے اعتراض یا الزامی قسم کا جواب نکلتا ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کا تو بڑا دعویٰ تھا کہ ہم ہی ناجی فرقہ ہیں, تو پتا چلا لاہوری ادھر کو نکل گئے, وہ احمدیہ گرین ادھر کو نکل گئی, اصلاح پسند ادھر کو نکل گئی, اور عبدالغفار جمبا ادھر کو نکل گیا. اور صرف نکلا نہیں, ادھر بیٹھ کے وہ عجیب و غریب دعوے کر رہا ہے, کبھی کہتا
کہتا ہے میں وہ طوبہ بی بی جو ہے وہ میری آسمانی منکوحہ ہو گئی ہے جو آپ کے خلیفہ صاحب کی زوجہ محترمہ ہیں. کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ خلیفہ ان کا مخنث ہے. یقین کریں یہ میں بڑے سخت الفاظ ہیں لیکن میں نے ان کی طرف سے دیکھے ہیں. یہ ایک پتہ نہیں طارق نام ہے کیا نام ہے, جمبا گروپ کے ایک جناب محترم ہیں گروپوں میں, تو وہ بہت شب و ستم کرتے ہیں وہ لوگ آپ کے اوپر, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو خلیفہ ہے یہ نامرد ہے, یہ مردوں کی طرح بات ہی نہیں کرتا سامنے آ کے. دوست صاحب بتائیں ہمیں تو آپ نے یہ سبق دیا کہ ہم ناجی فرقہ ہیں. جب میں یہاں سے چلا ہدایت کی تلاش میں ادھر گیا تو پتہ چلا آگو 10-15 فرقے اور بڑے پہنے, اب پھر پھڈا پڑ گیا, اب کدھر جائیں؟ میں بتاتا ہوں کہ آپ ہدایت کے لیے ادھر نہیں جاتے. جس طرح جس تاریخی پہلو پہ وہ اہل سنت والجماعت کا فرقہ چلا ہے ویسے ہی انہوں نے چلنا ہے. اس کے بھی 73 فرقے ہی بننے ہیں, آپ ان کے چھوڑیں. پھر آگے ان کے پھر ہاں 73 بن جانے آگے. بالکل بالکل, یہ نظام ہے. میری بات سنیں, میری بات سنیں. This is very very funny. This you know this is very funny. مطلب میں تو نہیں پہنچ رہا کبھی بھی اینڈ تک, ہدایت تک گھومتا ہی رہ جاؤں گا. 73 سے جان چھڑائی ایک کی طرف, آگے پھر 73 ہے. کل کو پتا چلے وہ آگے اس کا کوئی بیٹا پھر 73 کھڑے کر دے. یار یہ کیا رولا ہوا. میری بات سنیں, اگر آپ نبی پاک کو مانتے ہیں تو نبی پاک, میں نے بتایا کہ ہر وہ چیز جس طرح اس کی تاریخ بنی ہے اس کی بھی بننی ہے. اس میں بھی منافقین بھی تھے, اس میں بھی منافقین ہوتے ہیں. یہ تمام باتیں اسی طرح چلنی ہیں. اسی میں بھی خوارج تھے, اس میں بھی خوارج بنیں گے. آپ اصول آپ کے پرابلم کیا ہے؟ Thank you so much. No problem though, صاحب. I'm just asking questions. ہمارے شیعہ نکلیں گے. I have no problem though, sir. I have no problem. I'm disagreeing with very respect, with due respect. I am disagreeing. That's simple. That's it. اچھا ابھی تھوڑے سے سوال آئے ہیں ویورز کی طرف سے, سوال آئے ہیں, بس جلدی سے نا مختصر وہ ہاں نہ کرتے جائیے گا. اس کے بعد کیونکہ ہمارے ساتھ کافی سارے اور بڑے بڑے پینلسٹ جناب تشریف لا چکے ہیں یہاں پہ, تو ہم ان کو کال پہ لیں گے دوست صاحب. اچھا تو سب سے پہلا سوال تھا یہاں ہماری ایک بہن کی طرف سے, اوپر گزر گیا, انہوں نے کہا جی مرزا صاحب پہ پولیس کیس ہوئے تھے اور پینشن چوری کی تھی. بس اس کا جلدی سے کوئی بتا دیں کیا. یہ بالکل غلط بات ہے, غلط بات ہے. مرزا صاحب کیونکہ لوگ کم جانتے ہیں, مرزا صاحب رئیس قادیان تھے. مرزا صاحب میری بات سنیں, مرزا صاحب پہ پولیس کیس نہیں, ہر چیز ہوئی ہے, وہ ہوئے ہیں, لیکن سب لوگ جو ہیں اسی میں سے, کیونکہ جب مخالفت ہوتی ہے تو ہر قسم کے جھوٹے کیس بنتے ہیں, لیکن ان میں تمام میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو باعث بری کیا ہے. لیکن مرزا صاحب آ گیا جواب آ گیا دوست صاحب, آ گیا. آگے بڑھتے ہیں نا, میں نے کہا نا جلدی سے کوسچنز کو گزارتے ہیں آگے. فضل الرحیم بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں مرزا نے جہاد کیوں حرام کیوں بولا. اب میں پڑھ رہا ہوں, ویسے یہ میری طرف سے نہ سمجھیے گا کہ میں ان کو سخت الفاظ استعمال کروں, جیسے کمنٹ آ رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہاں جی, جہاد حرام نہیں ہے, قرآن میں صاف لکھا ہے کہ جہاد بالکل کرنا چاہیے, ہر وقت انسان کو جہاد میں رہنا چاہیے. جو جہاد کی تشریحات بنائی ہیں لوگ مسلمانوں نے, جو قرآن کے خلاف ہیں, جس جہادی تنظیمیں بن گئی ساری, یہ جہاد ہے نہیں, یہ حرام ہے. جہاد جو کہتے ہیں اس کا مراد وہ ہے. جی بہتر. اچھا ڈاکٹر صاحب, کاشف الطاف صاحب کی طرف سے ایک سوال ہے کہ مرزا صاحب کی وفات کیسی ہوئی اور کس جگہ پر ہوئی, اور یہ آگے میں پڑھوں گا نہیں, لیکن بڑے سخت الفاظ ایک بھائی نے استعمال کیے ہیں, یہ پتہ نہیں TATT پتہ نہیں کیا لکھ دیا ہے. یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ بنائے جاتے ہیں اس لیے کہ مرزا صاحب کی وفات بتائیں. صبح کے وقت آپ نماز میں تھے, سوئے ہوئے تھے, تو صبح اٹھے ہیں اور لیٹے لیٹے کہا ہے کہ صبح ہو گئی. انہوں نے کہا ہو گئی, تو آپ نے اسی وقت لیٹے لیٹے نماز شروع کی ہے, اور نماز کے دوران غالباً ایک پڑھی ہے یا کتنی پڑھی ہے, اسی میں آپ فوت ہو گئے, وہی لیٹے لیٹے فوت ہو گئے. اچھا ابھی آدی رائٹس اسٹیٹس کی طرف سے سوال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جو 7 سٹیجز آپ نے پیچھے بتائی ہیں کیا وہ سب نبیوں کے لیے ہیں یا کسی ایک خاص نبی کے لیے؟ ہاں نہ کیجیے. موسٹ لائکلی جو بیسک نبی ہیں ان کے لیے, تمام کے لیے, لیکن ہم آج اسم کے متعلق لیتے ہیں خاص طور پر کیونکہ آسانی ہوتی ہے سمجھ کے. پہلا ہوتا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں اور کہتے ہیں, تو پہلی ہوتی ہے کہ بے دین ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے, ہاں جی, یعنی بالکل دماغ اس کا چل گیا ہے. دوسری اس کے بعد ہوتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں, جب پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اس کی تبلیغ بند کرو. جب وہ دلائل نہیں دے پاتے تو پھر تبلیغ بند کرتے ہیں. فرمایا تیسری ہوتی ہے کہ پھر وہ ان کو کھینچتے ہیں, ان پر ظلم کرتے ہیں. چوتھی ہے کہ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. پانچویں یہ کہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ملک سے چلے جائیں, اور پھر ملک سے وہ عیسائی ملکوں کی طرف گئے تھے, پھر جا کے وہاں سے پھر ترقی کی, انہیں پھر واپس پیچھے ان کے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر فتح مکہ کا ذریعہ آ جاتا ہے.